Powerful 7.8 magnitude earthquake rocked southern Turkey and neighboring Syria earlier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم ناظرین، میں محمد یوسف عبد الخالق. محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں تو کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، کبھی خوشی و مسرت، ہر طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہی زندگی کا نام ہے. مومن کو کبھی خوشی پہنچتی ہے تو کبھی مصیبت لاحق ہوتی ہے. جب خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں، حقیقت میں ایسا ہی ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جب یہی پریشانیاں، یہی دکھ، یہی غم آسمانی یا زمینی ہو جاتی ہے، زلزلے کی شکل میں آ جاتے ہیں، یہی مصیبتیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم نے کیا کیا، آخر ہم نے کون سے گناہ کر دیا کہ اتنی بڑی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں. کیونکہ بغیر اپنے کرتوت کے نتیجے پر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سزا یا پھر کسی کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اور تمہارے زندگی میں جو بھی مصائب پریشانیاں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا، تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم سوچتے نہیں. جب ہمارے زندگی میں یہی مصیبتیں، پریشانیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں سوچتے ہیں کہ خود ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، خود ہم نے ایسے گناہ کیا ہے، خود ایسے کوئی غلط کام ہم نے ہی کیا ہوگا. تبھی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں مصائب و پریشانی بھیجتے ہیں. کبھی تو زلزلے کی شکل میں، کبھی تو آندھیوں کی شکل میں، کبھی تو بارش کی شکل میں، کبھی تو تیز تند ہوا کی شکل میں، کبھی تو تیز دھوپ دے کر کے، کبھی تو تیز دھوپ میں ہمیں آزماتے رہتا اللہ تعالیٰ. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آواز نہیں. کب، کس وقت، کیسے، کس شکل میں، کہاں پہ رہیں آپ، کس طرح سے آ جائے وہ آپ کو پتہ نہیں. میرے بھائیو، آپ ترکی اور سیریا کی خبروں کو دیکھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے. ترکی اور سیریا کی خبروں کو دیکھیں گے، کس طرح سے ان کے گھروں کو، کس طرح سے ان کے بڑی بڑی بلڈنگوں کو، کس طرح سے ان کے گاڑیوں کو، کس طرح سے ان کے بلڈنگوں کو، کس طرح سے ان کے بنگلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا ہے. یہی زلزلے کی شکل میں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکی کو آج تہس نہس کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا صحیح میں ترکیوں نے کوئی غلطی کی ہوگی؟ ترکیوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ سیریا نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ اسی وجہ سے آج ان کی زندگی میں یہ مصیبت آئی ہے، آج اس کی زندگی میں یہ پریشانیاں آئی ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں میرے بھائیوں، ہم سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے. آج ہم ان کی خبروں کو دیکھیں گے تو ان کے نظرانے کو آپ کے سامنے ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے بال بچوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے بال بچوں کو، ان کے بیویوں کو پانیوں میں بہا کر کہاں سے کہاں بھیج دیا گیا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج ہم نماز سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، قرآن حدیث کی تلاوت سے دور ہیں، اور آج ہم جو قرآن و حدیث سے، اچھے اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ویسے ہی ہم دھیرے دھیرے ہمارا قدم گناہ کی طرف، مصائب کی طرف، گناہ کی طرف چلتے جا رہا ہے، عصیان و نافرمانی کی طرف چلتے جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم پر آج یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. میرے بھائیوں، آج تو یہ سیریا اور ترکی کی خبریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی
ترکی والی مصیبتیں، وہی سیریا والی مصیبتیں ہماری زندگی میں بھی آ جائے، ہمارے ملک میں بھی آ جائے۔ اسی لیے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اندر عذاب بھیج کر، کسی قوم کے اندر مصیبتیں بھیج کر، کسی قوم کو آفت میں مبتلا کر کے یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے اس قوم کو میں نے ہلاک و برباد کیا، جس طرح سے اس قوم کو میں نے زمین پر دھسا دیا، اسی طرح سے تمہیں بھی دھسنا ہے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم فہم و فراست سے ہم غافل ہیں، ہم سمجھنے سے غافل ہیں، ہم گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں میرے دوستو بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے۔ آج میں آپ کو لیبیا، سیریا اور ترکی کی خبر دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے اور سوچئے کہ ہاں صحیح میں انہوں نے کوئی گناہ کیا، کس طرح سے ان کو گھر کو اور انہیں تباہ برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنا چاہیے ترکی کے لیے اور سیریا کے لیے اور بہت سارے ممالک کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، خود اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو، دوسروں کے ملک کو بھی حفاظت سے رکھے۔ ہمیں نیک کام کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو دکھاتا ہوں میں ترکی کی خبریں، اور پھر دیکھیے اور سوچیے کہ ہاں صحیح میں انہوں نے کوئی گناہ کیا، ہو سکتا ہے کل ہم پر بھی وہی گناہ آئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مصیبتیں، آفتیں، جتنی آندھیاں، چاہے جو بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، ہمیں ان عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله على كل حال، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كسر ظهرنا، والله كسر ظهرنا، والله كسر ظهرنا. لا غير عجايك خنيس، لا أهب ولا أهب. والله مشي يمر عيني، والله العظيم مشي يمر عيني. أنا ذاتي قرايبين راحوا 12 شخص، الحمد لله رب العالمين. أمي علقتها تحت الأنقاض محسن طالعة، أخويك وعطار وعلاق، أخوي الثاني كمان لسه ما طلع من تحت الأنقاض. عنا ولدين لأخوي الكبير وولدين أنا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين، وعندي أختي وجوزها و4 أطفال والحمد لله رب العالمين. عائلتي، أولادي وأولادها يعني أسري بعدهم تحت الأنقاض، ما في حدا يساعدهم، ما في آلات، ما في ولا شيء، إمكانات ولا شيء. أولاد عم نسمع أصوات اللي بعدهم أحياء، بس ما في شيء يطلعوا، ما في حدا يطلعوا، ما في آلات. نناشد كل الدول، نناشد الإنسانية يجوا يساعدونا يا أخي، مصيبة وقعت علينا. نحن نناشد الدول، كل من عنده إنسانية، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا. ما عندنا إمكانية، احنا أطفالنا، نسواننا، شيابنا كلها تحت الألغاب. نحن كارثة، كل طوابة نازلة فوق الأرض بشهر و3 شهور ما نطالع عن الميتين. نحن كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء. حسبي الله ونعم الوكيل.